نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ اور صحابی نے یہ سن کے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں وہ 3 شخص کون ہوں گے جس سے قیامت کے دن پروردگار اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ پھر صحابیوں نے رو رو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 3 شخص کون ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنی شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے غرور کے سبب، اور دوسرے نمبر پہ وہ جو قسم کھا کے اپنے مال کو بیچے، یعنی کہ جھوٹ بول کے اپنے مال کو بیچے، اور تیسرے نمبر پہ وہ جو کسی پہ احسان کرے اور بار بار اس کو جتلائے کہ میں نے تیرے پر احسان کیا ہے، یا پھر لوگوں کو وہ کہے کہ میں نے شخص پہ احسان کیا تھا، میں نے شخص پہ احسان کیا تھا، حالانکہ اس نے کیا تھا احسان۔ بولنے میں تو معمولی سی بات لگتی ہے کہ یار میں نے کیا تھا تو میں کہہ بھی رہا ہوں تو پھر کیا ہوا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ اتنا ناراضگی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پاک کرے گا۔ لوگوں اگر کسی کے اندر یہ 3 چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا۔ اگر آپ اللہ سے سچی توبہ کریں گے اور آئندہ اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے تو آپ اتنی بڑی سزا سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ لوگوں آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تو چاہے گا کہ ہر وہ آپ برے وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کریں جس سے پروردگار بادشاہ کا عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ اور شیطان اور نفس جو ہے، نفس ہمارا انسان کو برائی سکھاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں تو شیاطین کو اور جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود لوگ چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر غلط کام رمضان کے اندر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا بارے میں یہ بھی ہے کہ رمضان تو بند ہے، یعنی کہ رمضان میں شیطان تو شیاطین کو تو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نفس ہمارا ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسان کو برائی سکھاتا ہے کہ نماز کی طرف جانے لگیں گے تو اس سے بھی آپ کو کسی اور طرف لگوانے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اچھے کام کریں، وقت بڑا کم ہے سب کے پاس، اور سب نے مٹی کے پیٹ کے اندر ضرور جانا ہے، اور جو شخص دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت کی طلب رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جو دنیا میں رہ کے بھی اپنے آراموں کو دیکھ کے اور اپنے کھیل کود میں لگا یا اپنے کاروبار میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ذرا بھی توجہ اس کی اسلام میں نہ ہوئی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو یقین مانیں بہت برا حال ہوگا۔ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو گناہوں کے بدلے آپ کو سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو زنا یا کوئی بھی اگر شراب یا کسی قسم کا بھی کوئی گناہ کرے گا تو اس کو اس کے بدلے اس کی سزا اس کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو ذرا بھر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کے سامنے لائے گا، جو ذرا بھر بھی برائی کرے گا اللہ وہ بھی اس کے سامنے لائے گا۔ آج کل روزے چل رہے ہیں تو اللہ کی اتنی رحمت برستی ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا
70 گنا زیادہ عام دنوں سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، 70 گنا نیکیوں کو بھرا دیا جاتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ، جیسے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے بچا کے رکھتا ہے، اس کے جسم کو پاک کرتا ہے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سارے روزے رکھتا ہے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ جو ہے اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے اس دروازے سے۔ وہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا آپ اگر سارے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں بھی دور فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ اور اس کا اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں پہ، جس طرح پہلے مسلمانوں پہ روزے فرض کر دیے تھے۔ لوگوں سارے روزے رکھیں، اور یہ لمحے، یہ موقع بار بار ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے۔ اور یقین مانیں جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی روایتیں بھی ہیں، جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اب افطاری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ سے میں یہی کہوں گا، یہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ روزے دار کی جو ہے وہ سزا، جو روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کے، اس کی سزا بھی بڑا دردناک عذاب اس کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک رات سو رہا تھا، اس وقت میرے پاس 2 ایسے نورانی چہرے والے 2 شخص آئے اور مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ چلیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کے ساتھ تھوڑا آگے گیا تو وہ مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے گئے، اور میں نے پہاڑ کی جانب دیکھا، پہاڑ بہت ہی اونچے تھے۔ ان 2 شخصوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ پہاڑ کے اوپر ہیں، تو میں نے ان 2 شخصوں کو کہا کہ یہ بہت اونچے، بہت دشواری ہوگی۔ انہوں نے مجھے اوپر تک جب آدھے اوپر لے کے گئے تو آدھے راستے تک میں پہنچا تو مجھے چیخ و پکاروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ تو میں نے جب مجھے تھوڑا سا اور اوپر لے کے گئے، میں پہاڑ کے اوپر جا کے جب میں نے دیکھا کہ عورتوں کو اور مردوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، سر نیچے تھے، ٹانگیں اوپر تھی، اور وہ چیخ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 فرشتے ان کے جبروں کو پکڑ کے پھاڑ رہے تھے، منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے ان 2 شخص سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ ان 2 شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ آپ کی امتی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دیتے تھے۔ لوگوں روزہ رکھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ بڑی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ انشاءاللہ تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ پھر میں آپ سے کہوں گا بھائی روزے رکھیں، روزے رکھیں۔ اور اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں چاروں طرف سے تکلیفیں پریشانیاں گھیر لیں تو جو مجھ پہ کثرت سے درود شریف بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کیا کرو، دعا سے بھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سامنے فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے، اور جب وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی مدد کہ اللہ اس کی مدد کرے، تو فرشتہ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، دعا کرتا ہے پروردگار اس بندے نے جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جو دعا کی ہے اس کے حق میں بھی یہی دعا کو قبول فرما۔ تو لوگوں ہماری کوتاہیاں، غلطیاں ہیں
جو ہمارے سامنے مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، روزے رکھیں اور اللہ رسول کی اطاعت کریں، انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج عمل کا موقع ہے، کوئی حساب نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔